العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم سامعین و حاضرین اور ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام کی سوانح حیات پر ہم بات کریں گے. صحابہ اکرام کون ہیں اور صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان عطا فرمائی ہے. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان وہ مبارک ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائی اور چہرہ رسول دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی رسول بنے. آج ان مبارک ہستیوں پر ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو وہ بلندی، وہ مقام و مرتبہ، وہ عظمت عطا فرمائی کہ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. حضرات محترم، آج ہم ان صحابہ اکرام کا ذکر خیر کریں گے، چند صحابہ اکرام کا جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک، آپ کا نام انس ہے اور آپ ابن مالک ہیں، ابن نصر ہیں، اور کنیت آپ کی ابو حمزہ ہے اور آپ انصاری ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان ہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جناب انس کی عمر 10 سال تھی، اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا تو آپ 20 سالہ تھے. 10 سال تک مسلسل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور خلافت فاروقی میں آپ بصرہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں ہی آپ کی وفات ہوئی. آپ بصرہ کے آخری صحابی ہیں. آپ رضی اللہ عنہم نے 91 ہجری میں وفات پائی اور 103 سال عمر ہوئی. بعد نے فرمایا آپ کی 99 سال عمر ہوئی اور آپ کی اولاد تقریباً 80 یا 110 ہے، جس میں سے 78 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، یعنی اولاد در اولاد آپ سے بہت مخلوق نے روایت کی. آپ کی سوانح حیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی احادیث 1286 ہیں، جن میں سے 168 حدیث متفق علیہ ہیں اور جس میں 83 احادیث مبارکہ بخاری شریف کی ہیں اور 71 احادیث مبارکہ مسلم شریف کی ہیں. دوسرے صحابی رسول حضرت انس ابن مالک کعبی ہیں. آپ کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی کنیت ابو امامہ ہے. آپ سے صرف ایک حدیث مروی ہے. مسافر، حاملہ اور مرضعہ کے روزے کے متعلق آخر میں بصرہ میں رہے آپ سے ابن قلابہ نے روایت کی ہے. حضرت انس ابن نصر یہ تیسرے صحابی ہیں. آپ انصاری بنی نجار سے ہیں. انس بن مالک کے چچا ہیں. غزوہ احد میں 30 سے زیادہ تیروں تلواروں کے زخم کھا کر شہید ہوئے. انہی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. حضرت انس ابن مرثد، آپ کا نام انس ابن مرثد ابن ابی مرثد کنانہ ابن حسین ہے. بعد نے فرمایا کہ آپ کا نام انیس ہے. ابن عبد البرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے. آپ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شریک ہوئے. بعض کے خیال میں آپ سے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے انیس، اس کی بیوی کی طرف جاؤ، اگر وہ اقرار زنا کرے تو اسے رجم کر دو. آپ کی وفات مبارکہ 20 ہجری میں ہوئی اور آپ خود اور آپ کے بھائی، والد، دادا سب صحابی ہیں.
آپ سے سہل ابن حنظلہ حکم ابن مسعود نے روایت کی ہے۔ اسید ابن حضیر، آپ بھی صحابی رسول ہیں اور آپ انصاری ہیں، اور آپ دوسری بیعت عقبہ میں شریک ہیں۔ آپ نقیبوں میں سے تھے۔ دونوں بیعت عقبہ میں 1 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ سے جماعت صحابہ نے روایت لی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 20 ہجری میں خلافت فاروقی میں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو اسید، آپ کا نام ابو اسید ابن مالک ابن ربیعہ ہے۔ آپ انصاری ہیں اور سعدی بھی ہیں۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اپنی کنیت میں مشہور ہیں۔ آپ سے بہت مخلوق نے روایت کی ہے اور 60 ہجری میں وفات ہوئی۔ 78 سال کی عمر پائی۔ آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ آخری بدری ہیں کہ آپ کی وفات سے زمین بدری صحابہ سے خالی ہو گئی۔ حضرت اسلم، آپ کی کنیت ابو رافع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ آپ کا ذکر راہ کی تختی میں ہوگا۔ حضرت اسمر، آپ اسمیر ابن مزرس ہیں، تاقی ہیں۔ آپ کا شمار بصرہ کے بدیوں میں ہے اور آپ صحابی ہیں۔ اشعث ابن قیس، آپ اشعث ابن قیس ابن معدی کرب ہیں اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور کندہ کے کوفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وفد کے سردار تھے۔ یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے محترم سردار تھے، اسلام میں بھی بڑے معزز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، پھر خلافت صدیقی میں دوبارہ مسلمان ہوئے۔ آخر میں کوفے میں رہے، وہاں ہی وفات ہوئی۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ 40 ہجری میں وفات ہوئی۔ ایک جماعت نے ان سے روایت کیا۔ حضرت اشیم زبابی، آپ قبیلہ زباب ابن کلاب کی اولاد سے ہیں۔ آپ سے علم و فرائض میں صرف ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن شریف سے مدینہ منورہ ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 16 مہینے عمر پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت العزل مازنی، آپ اگر ابن مزنی ہیں اور آپ صحابی ہیں۔ آپ سے حضرت ابن عمیر اور معاویہ ابن قرہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابز، آپ ابیز ابن حمال ماروی اسباب ہی ہیں، یمن میں قیام رہا۔ آپ ماراب کے رہنے والے ہیں جو یمن کا ایک شہر ہے صنعاء کے قریب۔ حضرت اقرا ابن حابس، آپ تمیمی ہیں اور فتح مکہ کے بعد بنی تمیم کے وفد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زمانہ جاہلیت میں اسلام لائے اور اسلام میں بڑی عزت والے تھے۔ خراسان کے لشکر میں موجود تھے۔ حضرت ابو الزہرا، آپ انماری ہیں، شام میں قیام رہا۔ آپ سے خالد ابن معدان وغیرہ نے روایت لی ہے۔ حضرت عقیل ابن عبد الملک ہیں، آپ کو دومت الجندل کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا آپ نے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خط و کتابت کی۔ ان کا ذکر باب الجزیہ میں آتا ہے۔ حضرت اوس ابن اوس، آپ کو اوس ابن اوس بھی کہا جاتا ہے اور قبیلہ بنی تصیف سے ہے۔ عمر ابن اوس کے والد ہیں۔ ایاس ابن بکیر، آپ قبیلہ بنی لیث سے ہیں۔ بدر وغیرہ غزوات میں شریک ہوئے۔ جب حضور دار ارقم میں تھے تو ایمان لائے اور 34 ہجری میں وفات ہوئی۔ حضرت ایاس ابن عبداللہ، آپ دوسی
مدنی ہیں، آپ کی صحابیت میں اختلاف ہے، آپ سے صرف ایک حدیث مروی ہے بیوی کو مارنے کے متعلق۔ حضرت اسامہ ابن زید، آپ اسامہ ابن زید ابن حارثہ ہیں، قبیلہ بنی قزاع سے ہیں، آپ کی ماں کا نام برکت ہے، کنیت ام ایمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی والدہ اور آپ کی والدہ جناب عبداللہ کی لونی تھی، اور اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور غلام زاد تھے، کہ زید ابن حارثہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسامہ رضی اللہ عنہ 20 سال کے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ وادی قراء میں رہے، وہیں وصال ہوا۔ بعض نے کہا کہ آپ کی وفات 54 ہجری میں ہوئی، ابن عبد البرہ کہتے ہیں کہ یہی قبی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب، آپ انصاری ہیں اور کاتب وحی تھے، آپ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ نبوی میں قرآن مجید حفظ کیا، اور ان فقہا صحابہ میں سے ہیں جو زمانہ نبوی میں فتویٰ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی، کہ صحابہ میں بڑے قاری تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو المنظر رکھی تھی، اور عمر فاروق نے ابو الفضل، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا سید انصار، عمر فاروق نے خطاب سید اسید المسلمین کا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں 19 ہجری میں وفات پائی، یعنی خلافت فاروقی میں۔ حضرت اسامہ ابن شریک، آپ ذی بافی باعلی ہیں، کوفہ میں آپ کی احادیث زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت افلاح، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ۔ حضرت ایقا ابن ناقور، آپ ذوالقلاء کے نام سے مشہور ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ایمان لائے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خط لکھا کہ اسود اسی کے مقابلے میں ہماری مدد کرو، یعنی جنگ صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور آپ کو اشتر نقی نے قتل کیا 37 ہجری میں۔ ابحشہ، آپ حبشی غلام تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، بڑی خوش آواز والے تھے۔ ایک بار آپ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابحش، اپنی حدی یعنی گیت بند کر دو، میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں۔ آپ سے چند صحابہ نے روایت لی ہے۔ ابو امامہ باہلی، آپ ابو امامہ صدی ابن اجلان باہلی میں اولاً مصر میں حمص میں رہے، وہاں ہی وفات پائی۔ آپ شام کے آخری صحابی ہیں کہ آپ کی وفات سے زمین شام صحابہ سے خالی ہو گئی، اور 91 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 27ویں صحابی رسول جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابو امامہ انصاری، آپ کا نام سعد ابن سہل ابن حنیف ہے، انصاری اوس ہیں، مگر اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سعدی رضی اللہ عنہ اور کنیت ابو امامہ رکھی۔ حضور سے کچھ سن نہ سکے کہ بہت چھوٹے تھے، اس کے بعد محدثین نے آپ کو تابعت کہا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے بڑے علماء میں سے تھے۔ اپنے والد اور ابو سعید خدری وغیرہ صحابہ کے صحبت یافتہ ہیں، اور 92 سال عمر پائی اور 100 ہجری میں وفات ہوئی۔ 28ویں صحابی رسول جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری، آپ کا نام خالد ابن زید ہے، آپ انصاری خزرجی ہیں، تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ آپ کی وفات قسطنطنیہ میں ہوئی، جسے اب استنبول کہتے ہیں۔ 51 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یزید ابن معاویہ کی
کی سرگردی میں اس دنیا پر حملہ کیا گیا تو آپ اس لشکر میں تھے، بیمار ہو گئے۔ جب مرض زیادہ ہوا تو وصیت کی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری میت اپنے ساتھ رکھنا، جب تم دشمن کے مقابل صف آرا ہو تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کرنا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک اس دنیا کے شہر پناہ کے پاس ہے، اب تک مشہور ہے۔ اس قبر کا اب تک بہت ہی احترام ہے، لوگ آپ کی قبر کی برکت سے شفا حاصل کرتے ہیں، انہیں شفا ملتی ہے۔ آپ سے بہت حضرات نے احادیث روایت کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے، اس مٹی سے بھی لوگ آج کے دور میں شفا حاصل کر رہے ہیں، برکت حاصل کر رہے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں کی، صحابہ کی یہ شان ہے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ خیال رہے کہ آپ بھی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان ہیں۔ ابو امیہ مخزومی آپ صحابی ہیں، آپ کا شمار اہل حجاز میں ہوتا ہے۔ آپ سے ابو المنذر نے احادیث نقل فرمائی، حالات زندگی آپ کے معلوم نہیں ہو سکے۔ صاحب مشکات نے یہی لکھا ہے۔ امیہ ابن محشی آپ بنی خزاعہ سے ہیں، ازدی ہیں، آپ کا شمار بصرہ والوں میں ہوتا ہے۔ آپ سے ایک حدیث کھانے کے متعلق مروی ہے جسے آپ کے بھتیجا مثنی ابن عبد الرحمن نے روایت کیا ہے۔ حضرت امیہ ابن صفوان آپ امیہ ابن خلف کے پوتے ہیں، جہمی ہیں، اپنے والد صفوان سے احادیث روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو اسرائیل آپ صحابی ہیں، آپ نے ہی نظر مانی تھی کہ خاموش رہیں گے، روزہ رکھ کر دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہ بیٹھیں گے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑنے کا حکم دیا، فرمایا کہ بیٹھو، کلام کرو اور سایہ لو۔ حضرت ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے احادیث لی ہیں۔ آخری صحابی رسول جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، آپ ہیں ابی للحم، آپ کا نام خلف ابن عبد الملک ہے، یا عبداللہ ہے یا غفاری ہے۔ چونکہ آپ گوشت قطعا نہیں کھاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ابی للحم ہوا، یعنی گوشت کے انکاری، یا اپنے زمانے میں جاہلیت میں بتوں کے نام پر ذبح کا گوشت کبھی نہ کھایا۔ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ حضرات محترم، آج ان صحابی رسول کا ذکر ہوا جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔